میرے دوستو، یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ایک حدیث کے اندر ہے، اور اس حدیث کے اندر جن دو باتوں کا تذکرہ ہے اور جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہودیوں کو دشمنی ہے، جلن ہے، حسد ہے، آج مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ اللہ کی پناہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سن لیجیے ذرا غور سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہودیوں کو تم پر دو باتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ حسد ہوتا ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے یہودی تم پر بہت ہی زیادہ حسد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر ایک، السلام، سلام کرنے کی وجہ سے، والتامین، اور امام کے پیچھے آمین کہنے کی وجہ سے۔ یہ جو سلام کا تحفہ ہے اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، یہودیوں کو عطا نہیں کیا تھا، اس پر ان کو بہت ہی زیادہ حسد ہے۔ یہ جو آمین کا تحفہ ہے یہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، اس پر ان کو یہودیوں کو بہت ہی زیادہ حسد اور جلن ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کے مسلمانوں کو عطا کیے جانے پر یہودیوں کا حسد ہے، آج مسلمانوں کو بھی حسد ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کیا بولتے ہیں کہ فلاں مسلمان کو سلام نہیں کرنا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کتنے ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ لگا رکھا ہے کہ اگر تم فلاں مسلک والوں کو سلام کیے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تمہارے بیوی تم پر حرام ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔ یہ سلام یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، پاکیزہ اور بابرکت گفٹ ہے، لیکن مسلمان اسے بھی مسلک کا ذریعہ بنا لیا اور کہا کہ اپنے مسلک والوں کو سلام کرنا، دوسرے مسلک والوں کو سلام نہیں کرنا، جبکہ سلام کے تحفہ ملنے پر یہودیوں کو حسد ہے۔ آمین، اگر آپ جو ہے کسی مسجد میں جا کر کے آمین کہہ دیجئے تو سیدھا گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر اتنی چڑھتے ہیں۔ آمین سے چڑھنا، سلام سے چڑھنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ آج مسلمان چڑھتے ہیں، آپ آمین کہیں گے پورے مسجد کو اپنے سر پر اٹھا لیں گے۔ کہاں کس بدبخت نے، کمینے نے آمین کہہ دیا، جبکہ آمین کہنے پر یہودیوں کو حسد ہوتا ہے۔ یہ آمین بھی تحفہ ہے، اس لیے میرے دوستو امام کے ساتھ آمین کہا کرو، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، جو بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے میرے دوستو۔